تو پہلے یہ بتائیں کہ جن کے ہاتھ نہیں ہوتے ان کی قسمت کہاں ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کی ذات پر. دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں. پہلے تو اس سوال کے بارے میں آپ نے کیونکہ پہلا سوال کیا ہے، تو اکثر جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ ضرور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہاتھ کے بغیر ایک انسان کی باڈی کا ایک پارٹ ہے، ایک جز ہے، تو اس سے علاوہ تو لگ بھگ زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اور جو اگر جن لوگوں کے ہاتھ نہیں ہوتے، لگ بھگ ہم ان کو اسپیشل کہیں گے یا معذور کہہ لیں گے. ٹھیک ہے، تو لگ بھگ ہر انسان کی ایسا تو نہیں ہے کہ اگر ان کے ہاتھ نہیں ہیں تو خدا ان کو رزق نہیں دیتا یا ان کا کچھ نصیب نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ہر انسان کا جیسے ایک نام ہوتا ہے، جیسے آپ کا نام زین ہے، ٹھیک ہے، میرا نام سید علی زیدی ہے. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے اس کے نام سے کچھ رہنمائی حاصل ہو سکتی ہے. اور جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی ایک مخصوص دن میں پیدا ہوتا ہے، تو اس کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے اس سے بھی رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے. لیکن ہاتھوں کا جو علم ہے وہ ایک الگ علم ہے. باقی جو جتنے علوم ہیں اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن اکثر مجھ سے یہی لوگ سوال کرتے ہیں کہ جن کے ہاتھ نہیں ہوتے. لگ بھگ یہ سوال کرنے کا مقصد کچھ خاص مقصد ہوتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں بنائی ہیں ان کا کوئی نہ کوئی ضرور کوئی مطلب ہے، کوئی نہ کوئی معنی ہے. تو ہر چیز کے بارے میں کوئی غور و فکر کرنا، اگر ہم ہاتھ کی لکیریں، مطلب یہ اس سوال کا مطلب لوگ یہی اسی لیے کرتے ہیں کہ اگر ہاتھ نہ ہو تو پھر. اگر ایک خاتون نے مجھ سے جی سوال کیا کہ جی ان کے ہاتھ نہیں ہوتے، میں نے کہا آپ کے ہاتھ ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں. میں نے کہا پھر آپ کا یہ سوال کرنا نہیں بنتا ہے. چلیں جی شاہ جی، شریعت کے حوالے سے بات کریں. ہمارے اسلام کے اندر اور کافی علماء کرام جو ہیں اس حوالے سے حدیث بھی پیش کرتے ہیں کہ ہاتھ دکھانا اور دیکھنا یہ دونوں گناہ ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، کسی کے اگر انسان کی کوئی سوچ ہے تو ہم کسی کی سوچ کو بدل نہیں سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو میں اس بارے میں اگر کہوں کہ جو صاحب امامہ لوگ ہیں جو اپنے دین مذہب کی تعلیم کر رہے ہیں لوگوں کو، تو میرے سے تو وہ لوگ بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس علوم کی. ٹھیک ہے، اور وہ اپنے مذہب کو اپنے بالکل وہ کرتے ہیں جی، اور ان کا ایک بڑا نام ہے. لیکن دیکھیے کسی بھی علم سے انکار نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، اگر احادیث ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ احادیث آپ دیکھیں کہ کس نے لکھی ہیں، کس دور میں لکھی گئی ہیں. ٹھیک ہے، میں کسی حدیث کے ہونے سے انکار نہیں، کیونکہ میری اتنی جرت ہی نہیں ہے کہ میں کسی حدیث کا، نہ میں کوئی عالم دین ہوں. کیونکہ اس احادیث کے بارے میں جو بات کرنا ہے وہ تو کوئی عالم دین ہی کر سکتا ہے جس کے پاس دین کا مکمل علم ہو. لیکن اس چیزیں میں نے بالکل ایک مکمل تحقیق کی ہے، اور میں بالکل ایک ارادہ رکھتا ہوں کہ اس میں دینی حوالہ جات سے ایک کتاب شائع کروں کہ کس بنا پر یہ لوگ کہتے ہیں. لیکن ان احادیثوں میں اگر ان کی یوں کہہ لیں کہ اس میں سے بہت ساری چیزیں ضعیف ہیں. اچھا شاہ جی، ایک اور بھی پوچھنا تھا کہ جب ہم ہاتھ دیکھتے ہیں تو ان میں سے کون سی مین ایسی لکیریں ہیں جو سب سے پہلے دیکھی جاتی ہیں؟ دیکھیے، جتنی تمام ہاتھوں پر علامات ہیں ان کو سبھی کو کسی ایک بھی علامت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. چاہے اس میں یہ ہے کہ آپ کی یہ فرسٹ کریں کہ فنگر ہے، اگر اس کی ڈائریکشن ہے کسی ایک سائڈ پر ایسے جھکی ہے تو اس بات کا بھی مطلب ہے. اچھا، ہاں جی، کیا مطلب ہو سکتا ہے اگر اس طرف ہے تو؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ ایسے اپنا ہاتھ سیدھا کریں، ایسے کریں، ایسے 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 کریں. ٹھیک ہے، تو آپ کی جو فرسٹ فنگر ہے وہ ایک سائڈ پر جھک رہی ہے. ٹھیک ہے، جو فرسٹ فنگر ہے، مطلب یہ کہ کچھ ایسی صلاحیتیں ہیں جن کا ابھی تک آپ نے استعمال ہی نہیں کیا ہے. واہ. اور یا آپ بہت زیادہ ڈیفینسو ہیں. ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب ہے. تو یعنی کہ ایک چیز بھی، ہر ایک نقطہ، ہر ایک باریک سے باریک چیز ایک معنی رکھتی ہے. لیکن اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ سب سے اہم لکیر آپ کس کو جانتے ہیں؟ ہاں بالکل، سب سے اہم لکیر کا بتا دیں. سب سے اہم لکیر جو ہاتھوں پر برین لائن ہے، یہ کون سی والی ہوتی ہے؟ یہ جو سینٹر میں ہوتی ہے. اچھا، یہ سینٹر میں، یہ جو یہاں سے نکل رہی ہوتی ہے. ہاں جی، اس کو ہم دماغ کی لکیر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ انسان کی ذہنی صلاحیتوں کے بارے میں بتاتی ہے کہ اس انسان کا آئی کیو لیول کیا ہے، یہ اس انسان کے اندر صلاحیتیں کتنی موجود ہیں، اس انسان کو کون سے شعبے اختیار کیے جائیں گے، اور تعلیم اس کو کس کس مضامین میں حاصل کرنی چاہیے،
اور اس کو تعلیم حاصل کرنے کے بعد کون سے شعبوں کو اختیار کرنا چاہیے جس میں اس کی کامیابی ہو، اور اس کا ذہن یہ کس ٹائپ کا ہے، اور اس کے مستقبل ہر انسان کی، کچھ لوگ قسمت کی لکیر کو دیکھ کر اس کے مستقبل بتاتے ہیں، لیکن جو انسان کی ذہن کی، کیونکہ انسان کی کامیابی کا اکثر جو دار و مدار ہوتا ہے وہ اس کے دماغ کی لکیر پر ہوتا ہے. جو دماغ کی لکیر ہوتی ہے مطلب کسی کی انسان کا جو ذہن ہے وہ اس کو فیصلہ کرنے، اگر اس کے فیصلے درست ہیں، اپنے اس نے مستقبل کے بارے میں درست فیصلے کیے ہیں تو اس کی کامیابی یقینی ہے. اگر اس کی ڈائریکشن رائٹ ہے تو وہ اس کی زندگی آسان ہے. تو اس میں یہ بتا سکتے ہیں کہ کوئی انسان کتنی تعلیم حاصل کر سکتا ہے، کس انسان کا آئی کیو لیول کیا ہے، یہ کتنی بلندی پر جا سکتا ہے، یہ کیا بادشاہوں میں اس کا شمار ہو سکتا ہے، یہ ذہنی صلاحیتیں کتنی ہیں، کون سے شعبے اختیار کرے. جیسے فرض کریں کہ آپ کا میڈیا کا شعبہ، کیا اس انسان کو میڈیا کی فیلڈ سوٹ کرتی ہے، کیا اس کو بزنس مین ہونا چاہیے، کیا اس کو پولیٹیشین ہونا چاہیے، کیا اس کو کوئی ٹیکنیکل انجینئر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کیا اس کو سائنٹسٹ ہونا چاہیے. تو یہ تمام چیزیں برین لائن سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا شاہ جی یہ بھی بتا دیں کہ کس عمر سے ہاتھ دکھانا چاہیے؟ کہتے ہیں کہ جی لکیریں بدلتی رہتی ہیں، اس میں بھی کیا حقیقت ہے؟ بالکل لکیریں بدلتی ہیں. کس عمر تک بدلتی؟ یہ آخری وقت تک بھی بدلتی ہیں. اور ایک حدیث ہے کہ اگر آپ اپنی قسمت کو بدلنا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ دعائیں لیں، لیکن جو قسمت کی جو لکیروں کے بدلنے کا جو سوال ہے، اس کی کم سے کم جو دن ہوتے ہیں وہ 60 دنوں کے اندر کچھ تبدیلیاں ہو سکتی ہیں. لیکن جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جیسے پیدائشی بچہ ہوتا ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو کچھ رازوں کی بات کر لیں. جی بتائیں. ٹھیک ہے، تو لیکن آپ کے سوال کا جواب دوں گا. تو اس میں جیسے ایک ہندو ایسٹرولوجر کا یہ ماننا ہے کہ جس وقت ہندو پامسٹ کا کہ جس وقت انسان بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی مٹھی بند ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کے ہاتھوں میں کچھ راز ہیں، کچھ بھید ہیں جو وہ دنیا میں لے کر آیا ہے. اور بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ رحم مادر میں، یعنی کہ ماں کے پیٹ کے اندر رہنے کی وجہ سے بچے کے ہاتھ پر یہ لکیریں واضح ہوئی ہیں. لیکن ہندو جو ہیں وہ ہم سے بہت زیادہ آگے ہیں اس میں، پامسٹری میں. تو ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جس وقت انسان آتا ہے تو وہ اپنا رزق، اپنا نصیب لے کر آتا ہے، وہ ایک بھید ہے اس کے ہاتھ میں. اور جس وقت وہ بڑا ہوتا ہے تو ہاتھ کھلتا ہے، مطلب یہ کہ اس کا نصیب جو ہے وہ کھلنا شروع ہو چکا ہے. اور جس وقت انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس کے ہاتھ کھلے ہیں، مطلب یہ کہ اس کا وہ بھید ہے وہ ختم ہو چکا ہے، جو اس نے آنا تھا، جو اس نے کھانا تھا، جو اس نے پی لیا. ٹھیک ہے، لیکن جو لکیروں کے تبدیل ہونے کا جو تعلق ہوتا ہے وہ تقریباً 60 دن عموماً اس کی حد ہوتی ہے، کم سے کم 60 دن کے اندر تبدیل ہوتی ہیں. لیکن کس عمر سے ہاتھ وغیرہ دیکھنا چاہیے، کتنی عمر کا دیکھنا ٹھیک ہے. تو پیدائشی بچوں کا بھی کچھ، اگر یعنی کہ کچھ اس میں کچھ مسائل نظر آ رہے ہیں، جیسے کہ کچھ ابھی تک ہماری سائنس بھی ابھی اتنی اس تک نہیں پہنچی کہ صحیح طور پر، جیسے ابھی کوئی نہ کوئی نئی ریسرچ آتی رہتی ہے تو یعنی کہ اس میں کچھ یہ علم جو ڈاکٹروں سے ریلیٹڈ تھا پرانے زمانے میں، کہ اس کو حکیم کیا کرتے تھے، یعنی کہ اگر کوئی کسی بچے کے اندر کوئی پیدائشی نقص آ رہا ہے تو اس کو بھی دیکھ کر اس میں جانچا جا سکتا ہے کہ اس کی کوئی صلاحیت میں کمی ہے، یا کچھ بچے نہیں پتہ لگتا کہ ذہنی طور پر نارمل ہیں یا نہیں ہیں، تو اس کو بھی دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے. لیکن جس وقت بچے کی عمر 10 سال ہو، 10 سے 12 سال کے بچوں کے ہاتھ تقریباً دکھا لینے چاہیے، کیونکہ اس کے بارے میں وہ ان کو رہنمائی دی جا سکتی ہے کہ یہ بچوں کو سکول میں آپ کون سے مضامین میں آپ لے جائیں.